رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين عجائب ناد چندی تشریف آوریے عجائب ناد چندی تشریف آوریے ہونا جدے تفیلو دنیا دی بہتری ہو گئی جدے تفیلو دنیا دی بہتری سارے نبی خدا کو منگتے گئے دعائیں سارے نبی خدا کو منگتے گئے دعائیں یا رب آسان امتی محبوب دا بنائی یا رب آسان امتی محبوب دا بنائی رب نے تین بخشی کیسی پیغمبری ہے عجائب ناد چندی تشریف آوریے ہونا جدے تفیلو دنیا دی بہتری خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ خوشبو دے نال سارا مہکدا پیا مدینہ اترا دے نالو افضل محبوب دا پسینہ اترا دے نالو افضل محبوب دا پسینہ ایسی مہک نہ دیوے ایسی مہک نہ دیوے چمبا نہ امبری ہے عجائب ناد چندی تشریف آوری ہے
صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا، عثمان تے علی نو گل نال لان والا، صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا، عثمان تے علی نو گل نال لان والا، حبشی نو لے کے رکھیا کیا شان دل بری ہے، اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے، ہو گئی جدے تفیلو دنیا دی بہتری ہے، فرمایا ذات باری میرا مومنات دانے، فرمایا ذات باری میرا مومنات دانے، اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان، اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان، میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری ہے، اج آمنا دے چن دی تشریف آوری ہے، میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان، میں کیوں نہ آکھاں یارو مدنی میٹھے دا شان، احسان رب نے کیتا عطا قرآن، احسان کیتا رب نے کیتا عطا قرآن، غلام نبی دے کیتے شان سکندری ہے، اج آمنا دے چن دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس پہ جریہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے آمد دا آقا علیہ السلام دے میلاد دا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آقا علیہ السلام دے میلاد دی وجہ تو تمام مہینیاں تو افضل ہے، کیونکہ یہ وہ ماہ مبارک ہے
کہ جس ماہ مبارک میں خود اللہ دا محبوب آیا ہے. تو باقی جنیاں بھی چیزاں ملیاں نے، اگر ماہ رمضان مبارک ہے، شعبان ہے، رجب ہے، جتنے بھی ماہ مبارک نے، تمام مہینے ملے نے حضور کا صدقہ، اور اس مہینے میں آپ خود تشریف لائے ہیں. اس طرح آقا علیہ السلام جس رات کو تشریف لائے ہیں وہ رات تمام راتاں دے نالوں افضل ہے، چاہے وہ شب برات ہوئے، چاہے وہ لیلۃ القدر ہوئے. جو لیلۃ المیلاد ہے یہ لیلۃ القدر کے نالوں بھی افضل ہے، اس واسطے کہ لیلۃ القدر اس رات نو قرآن آیا ہے اور لیلۃ المیلاد نو صاحب قرآن آیا ہے. اس واسطے جس رات کو صاحب قرآن آیا ہے، جس طرح قرآن کے نالوں صاحب قرآن کا شان زیادہ ہے، ایویں لیلۃ القدر کے نالوں لیلۃ المیلاد کا شان زیادہ ہے. اور جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک دفعہ ہی نازل ہویا ہے اور اسی ہر سال لیلۃ القدر منانے کہ آقا علیہ السلام جو ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی ولادت لباس عادت ہوئی ہے، پھر ہر سال ہی جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ اب اس کا جڑا جواب قرآن دے وچ ہے اور بالکل سادہ جا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ایک بار نازل ہویا ہے اور اسی ہر سال لیلۃ القدر منانے ہیں. ہر سال لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اہتمام کیتا جاتا ہے اور بڑے مذہبی جوش و خروش کے نال اس کو منایا جاتا ہے. تو اگر قرآن کے آمد کی رات کو منایا جا سکتا ہے تو پھر صاحب قرآن کے آمد کی رات کو بھی منایا جا سکتا ہے. اس واسطے اگر قرآن کے آمد کی خوشی ہر سال کیتی جا سکتی ہے تو صاحب قرآن کے آمد کی خوشی بھی کیتی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جدو اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین تے احسان کیتا جدو انہاں وچ اپنا رسول بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتاں عطا کیتیاں نے، ایمان عطا کیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، یہ بھی احسان ہے. جنیاں بھی فضیلتاں اور شاناں عطا کیتیاں نے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، یہ بھی ان کا احسان ہے. لیکن اللہ نے اپنا کوئی احسان جتلایا نہیں. احسان کیتے نے، انسان کو انسان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا، پھر اپنے محبوب کا ادب عطا کیتا، پھر ہدایت عطا کیتی. یہ سارے اللہ کے احسان نے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتاں دے نال انسان کو نوازیا، سارے احسان نے. لیکن احسان کر کے احسان جتلایا نہیں. لیکن جدو اپنا محبوب عطا کیتا ہے تو پھر اس کو جتلایا ہے. فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے. اب جڑا اللہ نے احسان جتلایا ہے، یہ جتلایا ثابت کرتا ہے کہ باقی تمام نعمتاں انہاں دی قدر و منزلت تھوڑی ہے، جن کا احسان جتلایا ہے وہ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیڑی نعمت یہ ہن عطا کیتی ہے، ایک وہ نعمت ہے، ایک وہ ذات ہے کہ باقی تمام نعمتاں اس محبوب کے صدقے عطا کیتیاں گئی ہیں. خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اپنے انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، انہاں دی جوانیاں کا ذکر فرمایا، قرآن پاک وچ انہاں دے اندازہ کا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے ایک اصول عطا کیتا،
فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جدو تواڈے تے اللہ دی کوئی نعمت آوے پھر اس کا ذکر کیتا کرو، تذکرہ کیتا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تسی اللہ تعالیٰ دی نعمت کا شکر ادا کرو گے میں وہ نعمت تواڈے واسطے زیادہ کر دیاں گا۔ خلق کائنات کے محبوب آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا لازم ہے اور ہر مسلمان کو منانی چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا میرے حبیب تسی ارشاد فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کا جڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس واسطے ہے کہ تسی خوش ہو، یعنی کہ جدوں بھی تواڈے تے اللہ تعالیٰ دا فضل ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئے تو پھر خوش ہویا کرو۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے کہ خوش ہونا ہے، لیکن نال یہ اصول بھی دسیا ہے کہ خوش کیویں ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بندے کو عطا کیتی ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا شکر ادا کر، اور یہ بھی دسیا ہے کہ اس نعمت کا شکر کیویں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کیتی ہے تو فرمایا کہ میری اس نعمت تے میرے فضل تے میری رحمت تے خوش ہونا ہے، اور یہ بھی دسیا ہے کہ پھر تو خوش کیویں ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افادتم فیہ عذاب عظیم۔ فرمایا کہ جیڑا میں تانوں اپنا حبیب عطا کیتا ہے یہ میرا حبیب اللہ دا سب تو بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی رحمت ہے۔ یعنی کہ فضل اور بھی ہے لیکن تمام فضلہ تو جو بڑا فضل ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتہ اور بھی ہے لیکن جو آقا علیہ السلام کی ذات ہے اس کا رحمت ہونا آپ رحمت للعالمین نے، تمام رحمتاں تو بڑی رحمت نے۔ اس طرح جس وقت عام کسی رحمت تے خوشی کیتی جا سکتی ہے پھر آقا علیہ السلام کی آمد بھی خوشی کیتی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ عیداں دو نے اور اب اہل سنت والجماعت نے 3 عیداں کٹ لئیاں ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری جڑی عید ہے ایک کتوں نکل آئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عید بھی قرآن دے وچوں نکلی ہے۔ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی باہروں نہیں آ گئی، نہ خود کسی نے بنا رہی ہے، بلکہ یہ بھی قرآن دے وچوں نکلی ہے۔ اب سب تو پہلے ہے کہ عید ہے کی عید کیا ہے؟ اگر اسی عید نو ویکھیے تو قرآن پاک وچ بانو عید دا لفظ ایک ہی ملے گا۔ اگر عید دا لفظ تسی قرآن پاک کے تلاش کرو کہ لفظ عید کنی وار قرآن وچ آیا ہے کہ لفظ عید ایک دفعہ آیا ہے۔ اب جڑا وہ لفظ عید ہے نہ عید الفطر واسطے آیا ہے نہ عید الاضحیٰ دے واسطے آیا ہے۔ جڑا عید کا لفظ قرآن پاک وچ آیا ہے نہ عید الفطر واسطے آیا ہے نہ عید الاضحیٰ دے واسطے آیا ہے، بلکہ وہ ایک دن کا ذکر ہے اور وہ دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حواری آئے، انہوں نے آ کے گزارش کی تھی کہ حضور تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے اوتے آسمان تو کھانے کا دسترخوان نازل فرما دے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ تسی دعا کرو کہ اے اللہ تو سانو آسمان تو ایک دسترخوان نازل فرما، کھانے دا کھان دے واسطے رزق عطا کر، اور جس وقت وہ دسترخوان آوے گا جس دن آئے گا وہ دن ساڈے واسطے عید دا دن ہوئے گا۔ اب انہوں نے 2 لفظ استعمال فرمائے نے،
اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا کہ لی اولینا و آخرنا کہ ساڈے پہلے واسطے کوئی عید ہوئے گی، ساڈے بعد جان والے واسطے بھی عید ہوئے گی۔ اب سوچنے والی گل یہ ہے کہ دسترخوان کا انہاں مخصوص لوگوں کے واسطے آیا ہے اور انہوں نے اندر وچوں کھانے کھاتے نے، لیکن جڑے پہلے گزر گئے نے انہاں واسطے کیویں عید بن گیا ہے، جڑے بعد چان گے انہاں واسطے کیویں عید بن گیا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو ایک وار ہوئی ہے، لیکن اندر وچ حصہ پہلے نوں بھی ملے گا اور جڑے اس رحمت دے خوش ہون گے بعد چان گے انہاں نوں بھی حصہ عطا کیتا جائے گا۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ جو عید ہے یہ خوشی ہے۔ اب اگر اسی اس عید نو عید الفطر نو ویکھیے تو یہ بھی خوشی ہے۔ خوشی ہے کہ اللہ پاک کا تیرا شکر ہے کہ سا روزے رکھ لے، سا نمازاں پڑھیاں، تراویح پڑھی، قرآن پاک تلاوت کی اور تو سانو یہ نیک کام کرن دی توفیق عطا کی، اور اس وقت پھر بندے خوش ہو کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ شکرانہ ہے کہ خوشی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت میرے بندے آتے ہیں پھر میں انہوں کی بخشش فرما دینا۔ اس طرح جو عید الاضحیٰ ہے اس نو بھی عید اس واسطے آکھا جاتا ہے کہ انسان دے خبیر دے وچ دنیا دی محبت ہے، اس نو دنیا دے نال بہت پیار ہے، بہت لگاؤ ہے۔ اب اس نو کوئی چیز اللہ دے راستے دینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جس وقت بندہ اپنے ہاتھ دے نال ایک جانور نو لے کے پیسے لگا کے خرچ کر کے اس نو پال کے پھر اس دے گلے تے چھری چلاتا ہے اور نال کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا دے واسطے کردا پیاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ بندہ اپنے ہاتھ دے نال دنیا دے مال نو ذبح کرتا ہے اس دے دل نو خوشی ملتی ہے، اس واسطے فرمایا کہ بھی عید ہے۔ تو اب پتہ چلیا کہ جو عید ہے وہ ہے خوشی۔ اب اگر کسی نو آقا علیہ السلام دا جڑا آنا ہے یہ عید الفطر دے نالوں بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ دے نالوں بھی افضل ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام اگر نہ آتے تو پھر نہ عید الفطر ہونی سی نہ عید الاضحیٰ ہونی سی۔ تو جس عید دے صدقے یہ عیداں ملیاں نے انہاں عیداں تو بڑی عید ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے آقا علیہ السلام کی آمد سے خوشی کرنا بہت ہی احسن کام ہے اور کرنی چاہیے ہے، لیکن ساڈے لوگاں نے اب خوشی دے انداز بدل رہے ہیں۔ اساں نے جس وقت بات آ گئی نا کہ خوشی دی اور خوشی دے وچ پھر کہ جدھر مرضی چلے جاؤ، ایک کچھ لوگ نے ایک مثال کے طور پہ میں کر کہ اگر ایک سوال ہے کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لکھا ہے، اب وہ کہتے ہیں جس لکھو کہ ساڈے مقدراں وچ لکھا ہے۔ اب یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لکھا ہے، ساڈے مقدراں وچ لکھا ہے، تو مقدراں میں تو ہور ہی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے گل صرف مقدراں تے نہیں مکتی یا گل صرف بندے دی اپنی مرضی تے نہیں مکتی، گل مکنی ہے اسلام دی مرضی تے اللہ اور اس کے رسول دی مرضی تے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تسی ایمان وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس وقت اسی اسلام دے داخل ہو گئے ہیں ہن اسی اگر خوشی کرنی ہے وہ بھی اسلام دے مطابق کرنی ہے، اگر اسا غم کرنا ہے تو بھی اسلام دے مطابق کرنا ہے، یعنی کہ اسی ایک دائرے دے اندر آ گئے ہیں۔ جیڑا بندہ اسلام تو باہر ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنی خود مختار ہے، جو مرضی کرے اس سے کوئی پابندی نہیں، نہ اس کو روکے گا نہ اس کو کوئی ٹوکے گا نہ اس کو کوئی کچھ آکھے گا، کیونکہ وہ ہے ہی دائرے چ باہر۔ تو جڑا اسلام کے دائرے دے وچ آ گیا پھر اس دے واسطے حکم ہے کہ تیری زندگی دا پھر ہر فعل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تانوں خوشی آوے تو خوشی کیویں منانی ہے، اگر غم آوے غم کیویں منانا ہے، کاروبار کیویں کرنا ہے، لین دین کیویں کرنا ہے، بہن بھائیاں نال کیویں رہنا ہے، ماں باپ رشتہ دار دوست احباب دنیا کے جتنے کام نے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر کوئی آکھے کہ اسلام نے فلاں جگہ تے فلاں موضوع تے گفتگو نہیں کیتی، اس کا مطلب ہے کہ اس دے کول اجے وہ گل پہنچی رہی، اسلام اس کی وضاحت کر چکا ہے کہ اسلام مکمل دین ہے، اور آقا علیہ السلام نے آج 1400 سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیتا سی کہ یہ دین مکمل ہے، اس نو اب مزید کسی اور دی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن آ گیا ہے اس قرآن دے وچ اضافے دی کمی بیشی دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نو سمجھن دی ضرورت ہے، اس نو پڑھن دی ضرورت ہے، اس تے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اہل کتاب اللہ دے دین دے وچ غلط چیزاں نو شامل نہ کر لے، اپنے کولوں چیزاں نو دین دے وچ نہ پا لینا، اور جدوں بھی کہنا حق گل کہنا۔ اب اسی آقا علیہ السلام تے میلاد کی باری آئی کہ میلاد منانا چاہیے، بالکل منانا چاہیے، بلکہ ساڈے ایمان ہے، اور ایمان دی خوشی ہی اس گل کی علامت ہے کہ اسی آقا علیہ السلام کی آمد دی خوشی منائیے۔ لیکن جو اساں طریقہ اختیار کر لیا ہے اور ساڈے نوجواناں نے اور ساڈے بچیاں نے جو طریقے اپنائے نے وہ بالکل غیر اسلامی نے۔ تسی اگر یہ ویکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کدے بھی نہیں کیا کہ میلاد مناون دے واسطے پیسے اکٹھے کرو لوگاں نو رستے وچ روک کے۔ اب تسی اگر ہن بھی تسی اگر باہر جاؤ کسی روڈ تے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہون گے اور رسا لے کے کھڑے نے، جہاں بھی آئے گا اس کو روک لیں گے۔ اب دیکھو کہ ویکھن والا کی خیال کرے گا، انہوں نے بچیاں نہیں دیکھنا، انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے بڑیاں نے آکھیا یا مولوی صاحب نے آکھیا یا انہوں نے ماں پیو نے آکھیا ہے، اس واسطے پیسے اکٹھے کرتے پے نے۔ اب نہیں پتا کہ وہ پیسے کتنے اکٹھے ہوئے نے، اب انہاں پیسوں دے نال وہ بچے کی کرن گے کہ وہ کنے واپس کرتے ہیں۔ ایک بچہ سویر تو لے کے شام تک کھڑا ہے، اس کا کسی نے پتا ہے کہ اس نے کنے پیسے اکٹھے کیتے نے، اور انہاں دے نال پھر جا کے وہ کی کرتا پیا۔ اس واسطے اس طرح لوگاں دا رستہ روک روک کے پھر چندہ اکٹھا کرنا، اور پتہ نہیں انہوں نے میلاد منانا بھی ہے کہ نہیں منانا، تو لیکن یہ بھی ایک سلسلہ جڑا ہے یہ نامناسب ہے۔ لوگ ہی پریشان نے، مسافر ہی پریشان نے، اور پھر جڑی سب تو بڑی پریشانی ہے کہ جس وقت دوسرے لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کیا ویکھو انہاں میلاد کرنا جے وہ پیسے اکٹھے کرتے پے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جس نے میلاد منانا ہوئے اور اس کے گھر اتنے بھی نہ رقم ہوئے کہ وہ میلاد منا سکے۔ اب میلاد منانے واسطے ضروری نہیں ہے کہ دیگاں ہی چڑھائیاں جان یا کو ہزاروں کا مجمع اکٹھا کیتا جائے۔ میلاد منانے دے واسطے تو جو ساڈے اسلام دے کولوں سانوں ملیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ایک بہت بڑے نیک ولی، اور ہر سال میلاد مناتے ہیں، ہر سال میلاد منانا اور بڑا لنگر پکانا، بڑا لنگر وسیع و عریض لنگر کا اہتمام کرنا۔ لیکن ایک دفعہ تھوڑا جہا ہاتھ انہوں کا تنگ سی اور انہوں نے چنے منگوا کے میلاد پڑھایا، نعت خوانی ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، چنے تقسیم کر دیتے۔ اب رات کو ستے نے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ کی گود مبارک وچ وہ چنے نے، اور آپ انہوں نے نالے کھا رہے ہیں نالے خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس واسطے ایک گل یہ واقعہ اس واسطے ہے کہ میلاد محبت کا نام ہے۔ میلاد بہت بڑے لنگر کھانے کا نام نہیں ہے کہ اسی اتنا لنگر پکاواں گے پھر میلاد ہوئے گا۔ تواڈے کول پانی بھی ہے، تسی پانی پلا دو لوگاں نوں، مطلب تو ہے حضور دی گل کرنا، مطلب ہے حضور دی گل کرنا۔ اس واسطے پھر تسی اگر تھوڑا جا کے اس تو جاؤ جیڑی میں تواڈے نال گفتگو کر رہا ہاں کہ پھر ایک پہاڑیاں والا جڑا سلسلہ چلیا ہے، انہوں تسی سارے سمجھدار جے کچھ عرصے تو شروع ہویا ہے، اور پھر جس وقت یہ شروع ہویا ہے تو اس کی کوئی لیمٹ ہے سی، جویں جویں شروع ہویا ہے تو پھر وہ جویں کہتے ہیں کہ انلمیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب ان کی کوئی لیمٹ نہیں رہ گئی، کوئی اس کی حد نہیں رہ گئی، جس کا جو دل آوے وہ کیتی جاتا ہے، اور نام اسلام کا خراب ہو رہا ہے۔ لوگ وہی ویڈیو وہی تصویراں بنا کے تے علماء دے منہ تے مارتے ہیں کہ آہ تہاڈا میلاد ہے۔ اگر تسی اتنے جا کے ویکھو، اج جا کے تسی اس گل ویکھو کہ جتھے پہاڑیاں بندیاں نے اس جگہ تے اج کی ہے، اس جگہ تے گندگی تے ڈھیر ہون گے۔ اور اگر تسی آج تو سال بعد ویکھو کہ اتنے ہی پہاڑی بنی سی جتنے پچھلے سال اج بھی اتنے ہی بنتی ہے یقینی، تو وہ پورا سال اتنے یعنی کہ ادو پہاڑی بنی سی، اس بعد پھر پورا سال اتنے گندگی آئی ہے۔ اب ہن پھر
کچھ دیر واسطے ہٹان گے اور پھر پہاڑی بنان گے. جس وقت سلسلہ ختم ہو جائے گا دوسرے دن بعد پھر اتنے گند ہوئے گا. اب یہ بھی کوئی محبت کی علامت نہیں ہے کہ اگر اسی ایک تھان تے پھر انہاں پہاڑیاں دے وچ کی ہوندا ہے. پہلے تسی اگر ویکھو پہلے جس وقت آج تو 10 سال پہلے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہویا ہے اس وقت ایک پہاڑی بنتی سی. مطلب کہ جویں ایک جنگل دے وچ پہاڑیاں نے پہاڑ نے اونچی جگہ بنا دینا سڑک بنا دینا گڈی چلا دینا کوئی خاص اس دے وچ زیادہ کوئی یعنی کہ اسی منع کرنے والی چیز شامل نہیں ہوتی سی. لیکن ہن انہاں پہاڑیاں دے وچ وہ جی محبت دے وچ انہاں نے اتنے روزہ رسول بنانا ہے. روزہ رسول بنان گے گنبد خضرا بنان گے. اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے کچھ لوگ نے کہ جڑے بڑیا میں لیا کے رکھتے ہیں لیکن کچھ نے جڑے خود بنا دے نے زیادہ تر نے جڑے خود اتنے بنا دے نے گنبد خضرا بنان گے پھر اس کے نال خانہ کعبہ بنان گے. خانہ کعبہ بنا کے گنبد خضرا بنا کے ان دے سامنے جناب انہوں نے ایک بچہ پڑھنا ہے اس نو انہاں کالے چٹے وال لانے نے داڑھی لاون گے. یہ جڑے لامے وال لگانے نے یہ بھی غیر شرعی ہے. بچے نو بوڑھا بنانا یہ بھی غیر شرعی ہے. اور پھر انہوں وال لان گے پھر جناب انہوں ایک سوٹا دیں گے ایک اس کو دوئی ڈنڈا دیں گے کہ تو اتنے بہ کے بند کرو. تسی ویندے رہندے جے میں گلاں سیدھیاں کردا پیا غصے والی گل نہیں افسوس والی گل ہے کہ اوتھے جا کے ویکھیا جے تسی کہ وہ بندہ ادھر خانہ کعبہ ہے ادھر بندہ بھنگ گھوٹدا پیا بابے ہوری بھنگ گھوٹ رہے ہیں. اب تسی یہ جا کے انہوں نے ویکھ لیا پوچھ لیا جنہوں کہنا سی بھنگ گھوٹتے پے کی یہ ملاد ہوندا پیا. اب اینا بھی حیا نہیں رہ گیا بھی سامنے بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ ہے اندر سامنے بیٹھ کے بندہ بھنگ گھوٹدا پیا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اس تو بعد تسی اگر تھوڑا جا اتنے ہی ہور ویکھو انہوں نے جناب نوجوان لینے نے اور انہوں نے ماس لگوانے نے. انہوں نے انگریزاں والے جڑے کہ کارٹوناں والے نے انہوں نے کپڑے پوان گے اور وہ اتنے پھرن گے این لگے جان گے این لگے جان گے. ایک دوسرے کو این چک کے مارے گا دوسرا انہوں چک کے این مارے گا. اور یعنی کہ ایک مجمع ہے ایویں لگے گا کہ جی میں کوئی مجمع ہے یا کوئی تماشا ہے اور اتنے لگیا ہوئے گا اور کوئی اتنے پوچھنے والا نہیں ہے گا کوئی روکنے والا نہیں ہے گا. پھر اس بعد تسی یہ ویکھو کہ جس جگہ تے پہاڑی بنا دے نے اتنے انہوں نے نعت نہیں لانی بنی ہوئی پہاڑی ہوئے گی اور اتنے کوئی نہ کوئی گانا ہی چلتا پیا ہوگا. پھر جنہ نے پہاڑیاں بنانیاں نے انہوں نے نماز ایک نہیں پڑھنی اتنے ہی رہن گے پہاڑیاں بنان گے اتنے سارا دن لگے رہن گے ساری رات بھی لگے رہن گے. مطلب تو کی سی آقا علیہ السلام کے آمن کا مقصد یہ سی بھئی یہ جڑے لوگ نے یہ پہاڑیاں بنان یہ باندر بن جان یہ بابے بن جان یہ پگ پیون یہ اتنے بہ کے نچے نچن کدن. آمن کا مقصد سا یہ سی بھی یہ مسلمان ہو جان تو اسی مسلمانی کو چھڑ دیتا تو پھر وہ کوئی میلاد رہ گیا وہ کوئی میلاد تو نہ رہ گیا. ایک میں مختصر کی ایک گزارش کرنا کہ نعت ہے کہ سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار. اب اندر کوئی شک نہیں کہ سونا آیا ہے تو گلیاں بازار تو نہیں پوری دنیا سج گئی ہے لیکن جی سجنی چاہیے کیا سارے بازار بھی اوے ہی سجے ہوئے ہیں. اسی آخری طور پہ اگر فیتا لگا دینے ہاں یا اسی لڑیاں لگا کے لگا دینے ہاں یہ کوئی سجاوٹ نہیں ہے. سجاوٹ تو یہ ہے کہ ساڑیاں گلیاں دے وچ غیر شرعی کوئی چیز نہ ہوئے سارے بازاراں دے وچ شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہوئے اور اسلامی نظام ہوئے. پتہ ہے کہ گزرتا ہے تو اس نو سکون پہنچے اس نو کسے گھر دے وچوں گانے دی آواز سنائی نہ دے بلکہ اس نو جس وقت گزرے تو ہر گھر دے وچوں اس نو نعت دی یا قرآن دی تلاوت کی آواز آوے پھر بندہ آکھے گا کہ واقعی سونا آیا ہے تو پھر گلیاں سج گئی ہیں. تو جی اگر بازاراں دے وچوں آوازاں آنیاں نے دوسریاں پھر اسی کہنا ہے کہ پھر نعت پڑھنا بھی گناہ ہے یہ کہنا بھی گناہ ہے بھی سونا آیا جی ایویں دے سچے نے تو پھر ادھر آؤ تو پھر نہ ہی سچے تو چنگا سی. پھر عشق ساڈا جہڑا ہے بالکل محدود ہوتا ہے کہ کچھ دیر دے واسطے عشق تازہ ہوتا ہے
کہ جس وقت مجمع کا ٹائم ہویا، نماز کا ٹائم ہوا، دشک مر گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ گیا، کوئی گل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسی انہوں نے پیسے دینے ہیں، ساڈے کو آ کے چندہ لیندے نے اور ساڈے چندے کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ ساڈے جڑے پیسے نے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھا دتا کم ہونا ہے کہ ضائع نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ تھوڑے گل پائے گا، جی دیواں گے پیڑے راہ تے پھر وہ ساڈے گل ہی پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، کہ وہ لوگ جڑے اسلام کے مخالف پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس وقت انہوں نے اس گل کا پتہ چلے گا، انہوں نے سامنے آئے گا، تو انہوں نے واسطے باعث حسرت ہوئے گا کہ کاش اسی یہ پیسہ اتنے نہ لایا ہو۔ پیسہ تو لانا ہے اسلام کو پھیلان کے واسطے، لیکن اگر ساڈا پیسہ اسلام کو بدنام کرنے واسطے لگے گا تو پھر سانو پکڑتے ہوئے گی نا۔ اور پچھلے سال تو تسی یقین جانو کہ جڑے ساڈے اس حبیب آباد دے وچ پہاڑیاں والا سلسلہ ہویا ہے نا، ان پڑھ لوگ بھی، جٹ لوگ بھی، سادے لوگ بھی کناں نوں ہاتھ لا گئے، جنہاں کول انہاں نہیں نا علم ہیگا وہ بھی کناں نوں ہاتھ لا گئے نے کہ ہر پہاڑی تے میں باقاعدہ جا کے ویکھیا ہے، میرے کو ویڈیو میں بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر مینوں کوئی آ کے جھوٹ بولتا ہے میں اس کو دکھا دیں۔ انہوں نے جناب اس طرح ہر پہاڑی دے وچ ایک انہوں نے جناب لڑکی تیار کی ہے، ہر پہاڑی تے پہاڑی کا جڑا سٹیٹس ہے وہ ہے کوئی محمدی پہاڑی ہے، کوئی پینتن پاک پہاڑی ہے، کوئی مدینہ ہے، کوئی مکی ہے، کوئی فلانی ہے، یعنی کہ نام بڑے سونے سونے نام نے، لیکن اتنے لکھا ہے کہ پینتن پاک پہاڑی، تو اگے سامنے جو کچھ ہوتا پیا ہے وہ پینتن کے نال دور دور کا ذکر ہی نہیں۔ لڑکیاں تیار کیتیاں نے، اور پھر لڑکیاں اوریجنل بھی نہیں، لڑکیاں نو لڑکیاں والے کپڑے پوائے نے۔ ایک نوجوان لڑکا لے کے اس کو جناب لڑکی والا اس کو بہترین سوٹ پوانا ہے اور اتنے جناب وہ نمائش کے واسطے صرف کی ہے کہ اس کے نال لوگ راغب زیادہ ہون گے، لوگ آن گے زیادہ، اور پھر ساڈیاں جڑیاں بھیناں نے، ساڈیاں ماواں نے، بیٹیاں نے، وہ بھی ہن نکل پیندے نے کہ اسی پہاڑیاں ویکھن چلیے۔ اور تسی خود ویکھ لیا جے، اللہ کرے تے سلسلہ رک جاوے، میں تو یہ کہنا ہاں کہ اللہ کرے تے سلسلہ رک جائے، یہ ہوئے ہی نہ، لیکن اگر کسی جگہ تو سنے تو جا کے ویکھیا جے جتھے کہ عورتاں جا کے ویکھدیاں نے، اوتھے پھر کی ہوتا ہے۔ اب اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتاں بازاراں کے جاندیاں پہ نے اتنے چلیاں گئی ہیں کی ہو گیا۔ دیکھو ایک عورت بازار گئی ہے، چاہے اپنی مرضی کے نال گئی ہے، چاہے اس کا لباس کیویں دا یا جویں بھی ہے، وہ اسلام دے نام تے نہیں گئی۔ چیز جڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ اسلام دے نام تے نہیں گئی۔ تو ایک عورت نکلی ہے اسلام کے نام تے لیکن کم غیر اسلامی ہوتا پیا۔ میں اس مسجد دے وچوں نکلنا، میں کہنا جی میں اسلام دے واسطے جانا پیا، اگے جا کے میں اس دو نمبری شروع کر دینا، تو میں اس نام کو لے کے ٹرنا سی نا کہ جہاں نام لے کے ٹرنا، ایک بندہ ہے وہ چوری کرنے واسطے نکلتا ہے، اس نے چوری کی ہے جا کے، وہ چور ہے لیکن اس کا اسلام تو سلامت ہے نا، کیونکہ اسلام کے نام تو نہیں نکلیا۔ لیکن ایک بندہ جس وقت اسی نکلاں گے کہ اسی باہر جاواں گیا ویکھاں گیا سانوں ثواب ملے گا، وہ ویکھیا پھر ثواب کی ملنا ہے۔ اس واسطے سانوں اپنے گھراں وچ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے اپنے گھراں وچ کم از کم اگر اسی یہ کریے کہ بھئی یہ کوئی اسلامی کام نہیں ہے، یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔ دیکھو اسی پیسے بھی لانے ہاں، خرچہ بھی کرنے ہاں، یہ جڑے لوگ جڑے بناتے نے پیسے کتوں لیندے نے؟ کسی مولوی صاحب کا نام لکھ دیتا جناب مہمان خصوصی، یا کسی پیر صاحب کا نام لکھ دیتا زیر صدارت، یا کسی محلے کا کوئی سیاستدان ہویا یا کوئی بابا ویکھیا بھی ہے بندہ امیر ہے پیسے دعانے دے گا، ان کا نام اتنے جناب مہمان خصوصی ہے یا خصوصی تعاون میں لکھ دیتا، انہیں کوئی پیسے لے لے، انہیں کیا میرا نام لکھیا گیا ہے، انہیں کیا بھی ساڈا کام بن گیا ہے، اب ادھر نام چلتا پیا ہے، انہوں کا کام چلتا پیا ہے، اسلام کا کسی نے پتہ ہی نہیں بھی اسلام کا کی۔ اسی اپنی مشہوری صرف سانوں چاہیے
کہ کیبل تے ایڈ چل رہی ہے، میری تصویر آ رہی ہے، میرا نام آ رہا ہے، جی بلے بلے کیا بات ہے بھی، کیا پھر یہی کامیابی ہے کہ سارے نام چلتے رہن، ایڈاں چلتی رہن اور لوگ آخر جی واہ جی کیا بات، چودھری صاحب کی کیا بات ہے. تو اپنی آپ میں ساڈا رہ گیا جڑا اصل مقصد سی ختم ہو گیا. پھر اتنے بھی تسی اگر جاؤ اتنے بھی چندہ لین گے، پیسے لین گے، بلکہ گل پین گے. ہوں تو اگر تسی کسی پہاڑی تے جاندے نے انہوں نے پیسے نہیں دیندے، تھوڑے گل پین گے. اور پھر جڑا اس تو بڑا ظلم یہ ہویا ہے کہ ہن اسی انعام دینے شروع کر دیتے ہیں. جیڑی پہاڑی چوکی سونی ہوگی انہوں چوکھا انعام ملے گا. اب وہ انعام دے نام تے ہور کام شروع ہو گیا ہے، کوئی شاید آوے گی نا. اگر تسی گزارش ہے میری، وہ پیسے نہیں، بڑا خرچہ ہوتا ہے. تسی کسی کو جا کے پوچھ لا جے کہ ایک پہاڑی تے کتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک پہاڑی دا 5واں حصہ اگر لا کے اپنے گھر میں میلاد مناؤ تو کئی گنا بہتر ہو جائے. اور 12 ربیع الاول کی رات نو ساریاں مسجداں ویران ہوندیاں نے. بڑے گھٹ ہون گے جڑے کو مولوی صاحب کو ماڑا موٹا چندہ اکٹھا کرن گے، چندہ اکٹھا کر کے وہ صرف ختم دیوان گے، ختم دیوان تو بعد مولوی صاحب بھی کر تے کوئی 2-4 نمازی بھی کر، باقی پورا محلہ جڑا ہے وہ بازاراں وچ. تو اگر اسی یعنی کہ اگر ساڈے وچ واقعی عشق رسول ہے اور سانو واقعی محبت ہے تو پھر بازاراں دی بجائے ساڈے گھر میلاد ہونے چاہیے نے. اور جا کے جتھے گند تے ڈھیر ہوندے نے اوتھے جا کے یہ سارا کچھ ہوئے، ساڈیاں مسجداں وچ اللہ دا ذکر ہوئے. اور پھر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا اینوں کوئی بندہ ڈھاوے تسی اونوں کی آکھو گے؟ تہاڈی آنکھی دے سامنے ایک بندہ گنبد خضرا تصویر پاڑ دیندا ہے، چنگا آکھو گے؟ یہ خود بناتے نے، جس وقت یہ سلسلہ مک جاتا ہے تو سویرے انہوں نے خود پھر ڈھاندے بھی نے. اج 12 ربیع الاول ہے تو اج اندر پوری عقیدت ہے کہ اے ہی روزہ رسول ہے، آئی بیت اللہ ہے. جس وقت رات پہندی ہے تو ساری عقیدت لڑ گئی ہے، پھر سویرے وہ ٹوٹے پہ ہوندے نے. اور تسی ویکھو کہ اوتھے پھر کتے پیشاب پہ کرتے ہوندے نے، پورے محلے دا اوتھے گند ہوندا ہے. ایک جڑا سلسلہ ہے انہاں لوگاں تو یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی اسلام نہیں ہے. محبت ہے، میلاد مناؤ، مسجداں وچ گھراں وچ جتنا ہو سکتا ہے انیاں نعتاں پڑھو، انہاں نوں نہ تے سپورٹ کرو نہ انہاں نوں اچھا آکھو، اور اپنے گھر والوں نوں اپنے دوستاں نوں بھی آکھو کہ بھئی اس گل تو پرہیز کرو. اور اس دے نال یقین جانو کہ جنہ سنیاں دا نقصان ہو رہا ہے نا انہاں کدے بھی نہیں ہویا ہونا. کہ نقصان وہ کہتے ہیں جی اے تہاڈا مذہب ہے، اے تہاڈا مسلک ہے، اے تہاڈا میلاد ہے، اے تسی مسلمان جے، اے تسی کام کرتے پے، اتنے کی جواب دیواں گے؟ کوئی اتنے جواب بنتا ہی نہیں. ایسے پھر ہون تے کم بڑھتا ہی جاتا ہے، لیکن اس کو رکنا چاہیے ہے. مسجداں دے وچ میلاد کراؤ، گھراں وچ میلاد کراؤ. اور یہ جڑا یہ سلسلہ ہے اس کو جڑے بھی دوست نوجوان ایک کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، تواڈے دوست نے یہ تواڈے بھائی نے، انہاں نوں گزارش کرو کہ بھائی تیری مہربانی اس کام تو ہاتھ جا جا، تینوں شوق ہے تو میلاد کرا، اپنے گھر کرا، مسجد نہیں کرانا نہ کرا، تو اپنے گھر کرا. اگر 5-7 نے ملا کے مسجد کرا لو. مسجداں ساڈیاں ویران ہوندیاں نے، گلیاں بازار ساڈے جڑے نے انہاں وچ سب کچھ ہوندا ہے. اس واسطے ایک گزارش ہے، کسی نے غصہ بھی نہیں کرنا. اگر تمہیں گل میری یہ چنگی لگے تو جس طرح کہتے ہیں کہ پلیز اس کو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر تمہیں یہ گل چنگی لگے نا تو کسی نہ کسی کو ضرور یہ گل آکھیا جائے بھی یار آ کام آپا نہیں کرنا.